خوشبو بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز ناظرین و سامعین، حضرت امام عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ علیہ اپنی بہت ہی پیاری کتاب نزہۃ المجالس میں روایت نقل فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا اور اس پر ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا جس کی آنکھیں نہیں تھیں، وہ بینائی سے محروم تھا، اندھا پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے انس، تم اس پرندے کو دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ یہ ٹہنی پر چونچ مار رہا ہے اور کچھ کہہ رہا ہے، تمہیں پتہ ہے یہ کیا کہتا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ پرندہ بینائی سے محروم ہے، اس کی بینائی نہیں، آنکھیں نہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر رہا ہے کہ مالک، میں تیرے عدل پہ راضی ہوں، تو نے مجھے بینائی نہیں دی لیکن تو مجھے رزق ضرور دیتا ہے۔ اور اتنا کہنے کے بعد ایک ٹڈی آئی جو سیدھی اس کے منہ میں چلی گئی، اور اس نے کھانے کے بعد پھر اپنی چونچ کو رگڑنا شروع کیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے ہیں اے انس، اب آپ کو پتہ ہے کہ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ عرض کی اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اب یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہے اور اللہ رب العزت نے اسے اس کے توکل کے سبب رزق عطا فرما دیا ہے۔ اور اسی طرح اسی کتاب میں آپ ایک اور واقعہ توکل کے باب میں نقل فرماتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی ابو الحسن، وہ ایک جگہ کھانا کھا رہے تھے تو ایک بلہ آ گیا، تو انہوں نے ایک لقمہ اس کے سامنے ڈالا، وہ لے کر چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آ گیا، انہوں نے پھر لقمہ ڈالا، وہ پھر لے کر چلا گیا۔ پھر آیا، اس نے 5 چکر لگائے، تو یہ بڑے حیران ہوئے کہ یہ لقمہ لے کر کہاں چلا جاتا ہے۔ یہ اس کے پیچھے پیچھے گئے تو دیکھا قریب یہ غار کے اندر اندھا بلہ بیٹھا ہے، یہ جا کر اس کے سامنے ڈالتا ہے اور وہ لقمے کو کھاتا ہے۔ تو انہوں نے جب اس واقعے کو دیکھا تو بڑے حیران ہوئے اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور مضبوط ہو گیا کہ مالک ہر ایک کو رزق دے رہا ہے اور کس انداز سے دے رہا ہے، کس طرح وہ مخلوق کے ذریعے مخلوق کو اسباب بنا رکھیں اور رزق عطا فرما رہا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی ایسا نہیں جس کی روزی کا ذمہ ہم نے نہ لے لیا ہو۔ اور یہ توکل پر 2 بڑے پیارے واقعے ہیں، تو بندے کو چاہیے اور خصوصاً حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے حلال اور طیب رزق مانگے، اس پر توکل کرے، اس کی بارگاہ سے لو لگائے رکھے، انشاءاللہ اللہ رب العزت اسے پاکیزہ رزق بھی عطا فرمائے گا اور اس میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ اب رزق کا وعدہ ہے، اس کے پیچھے ہم بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، لیکن بخشش کا کسی ایک بندے سے وعدہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا رحمت کی طرف آؤ، بخشش کی طرف دوڑو، جنت کو حاصل کرو، جس کے لیے کوشش کا، دوڑنے کا، کوشش کرنے کا فرمایا گیا، اس کے بارے میں بندہ کہتا ہے دیکھا جائے گا جو ہوگا، اور ادھر جس کا وعدہ ہے اس کے بارے میں بھاگ دوڑ کر رہا ہے کہ حرکت میں برکت ہے۔ تو اس لیے ہمیں رزق حلال کمانے کے لیے بھاگ دوڑ کرنی چاہیے، لیکن توکل اللہ تعالیٰ کی ذات پر، وہی اس سبب میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور اسی طرح ہمیں اخروی جو عبادت ہمارے ذمے ہے اور پھر ہمارا حساب و کتاب ہے، اس کے معاملے میں ہمیں کوشش کرنے، بھاگ دوڑ کرنے اور نیکی کرنے کی اللہ رب العزت توفیق دے، اور ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔